کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذمہ دار نہ ہو تو اس کو ذمہ دار بنانے کے لیے ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نوجوان، اس شخص کو ہتھ کڑیاں لگا دینی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہتھ کڑیاں لگا دینی چاہیے مطلب جکڑنے والے ہیں، قید کرنے والے ہیں، کیا ہے؟ اصل میں ہتھ کڑیاں لگانے سے کچھ اور مراد ہے۔ ہتھ کڑیاں لگانے سے مراد جو ہے نا کہ اس شخص کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو کیا واقعی شادی کے بعد غیر ذمہ دار شخص خود بخود ذمہ دار بن جاتا ہے؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے۔ بعض نوجوان شادی کے بعد بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ایسے میں ایسی غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بیوی کا احساس، اور نہ ہی گھر کی ذمہ داری کا کوئی شعور۔ ایسے میں جھگڑے، ضد، غصہ اور بے ادبی معمول بن جاتی ہیں۔ ایسے میں والدین پریشان، بیوی بے چین، اور سسرال کے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور ایسے نوجوانوں کو، ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے کہ شادی صرف خوشی کا نام ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا نام بھی ہے؟ پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے اور سمجھائیے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، شادی کے بعد یہ جو ہتھ کڑیاں دکھائی نا کہ واقعی یعنی کہ بندہ قید بعض صورتوں میں تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوں مطلب اس کا مطلب کہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ تو ایک ذمہ داری تو اس پر یہ آتی ہے کہ آنے والی کے لیے نان نفقہ جو ہے اس پر واجب ہو گیا، روٹی کپڑا مکان جو ہے نا یہ اس پر واجب ہو گیا، اس کو فراہم کرنا ہے۔ الگ مکان دینا ضروری نہیں ہے، بس اس کو مکان دینا ہے، چاہے وہ اپنے والدین وغیرہ کے ساتھ رکھے، اس کو رہائش دینی ہے، اور جو مطلب ہے کہ جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو رہائش دینی ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اور جو نارمل مطلب اس کو دینا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اب کمانے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی ان مانو کر، اب وہ پہلے جو لاؤبالی پن تھا اب نہیں چلے گا، اب باہر کا مہمان گھر میں، اس کے ساتھ جو گھر میں جو اپنے کرتے تھے اب وہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ پھر باہر ڈن کے بچتے رہیں گے، یہ بھی ایک امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار ہوگا تو اس سے بھی تھوڑا وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے گا کہ اب میری پولیں کھلیں گی اگر میں نے اب گڑبڑ کی تو اس طرح بھی بعض لوگ واقعی شادیوں کے بعد سدھر جاتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کے بدماش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا، مارا ماری والے، یار یہ بھی شادیوں کے بعد بعض اوقات سدھر جاتے ہیں، ان کی جو آتی ہے نا اس کو سنبھال لیتی ہے۔ اب وہ سمجھدار ہونی چاہیے، اب وہ بدماشن ہوئی تو پھر دونوں مل کر ہو سکتا کچھ اور کر ڈالیں، دیکھیں ایسا کم ہوتا ہوگا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ سدھار تو آتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، پھر اگر یہ نہیں مطلب ذمہ داری نبھاتا، خدمت جو بھی شریعت نے اس پر واجب کیا، کھانا پینا جو بھی میں نے تو وہ نہیں دیتا، یا بلا وجہ کوئی سختیاں یا ظلم کرتا، تو پھر جا کے میکے بیٹھ جاتی ہے۔ تو پھر یوں بعد میں اس میں مزید احساس ذمہ داری اور آئندہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی صورت بعض اوقات بنتی ہے۔ تو یہ کہ شادی کے بعد ذمہ داری آتی ہے، بڑھتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری جو اس کے اوپر تھی تو وہ ختم نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن رکھیے گا، وہ بدستور باقی ہے، وہ نئی ذمہ داری اس پر آئی ہے۔ تو اب اس کو مزید اپنے معاملات میں سیریس ہونا ہے کہ ماں باپ کا نان نفقہ اگر اس پر پہلے واجب تھا، ایسی صورت تھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب بھی ہے، وہی واجب ہے، یا پہلے اس کے پاس تھا اب نہیں ہے تو اب واجب ہے کہ اس کو دینا ہوگا۔ ماں باپ کا بالکل دل دکھنا نہیں چاہیے ناحق، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح انشاءاللہ ذمہ داری ہو جائے گی، احساس ذمہ داری بڑھ جائے گا،
اور آپ کو سنجیدگی ملے گی تو آپ کا گھر بھی چلے گا, دنیا کا نظام بھی چلے گا, اور آخرت کے بھی بہت سارے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورہ نور کی آیت نمبر 32 ترجمہ ہے کنز الایمان. اور نکاح کر دو اپنوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں, اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا, اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو صراط الجنان میں ہے اس کے تحت کہ نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے, اور وہ یہ غنی میں نے مالدار, نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے, تو آدمی تن دہی سے جان لڑا کے کوشش کرتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر و بے روزگار اور دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر